راج صاحب، یہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے خط لکھا آئی ایم ایف کو، پھر ڈوزیئر بھی دے دیا، کیوں نہ دیں؟ دیکھیں، ہم اس ملک میں ہونے والے ہر جرم، ہر فسطائیت کے حملے، ہر بہائے گئے خون کا حساب مانگیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں آپ بربریت کر سکتے ہیں، الیکشن لوٹ سکتے ہیں، گولیاں چلا سکتے ہیں، عدلیہ کو مغلوب کر سکتے ہیں اور ہم سب ایک کور اپ کا حصہ بن جائیں گے، ہم خاموشی دھار لیں گے، ہم دنیا کو کہیں گے سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، یہ جو خون بہا یہ بھی ٹھیک ہے، خاک نشینوں کا خون تھا، رزق خاک ہوا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم آواز بلند کریں گے۔ بنیادی حقوق کی پامالی پوری دنیا کا معاملہ ہوا کرتی ہے، یہ کوئی اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ جب ایک ملک میں آپ نے ایک قوم پر یلغار برپا کر دی ہے، اس قوم کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں، تو یہ ہر معاملے سے یہ اہم تر معاملہ ہے۔ اور تمام وہ ادارے دنیا کے جو تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان میں بنیادی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے، ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ملک میں پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ جھوٹ کی بنیاد پر ہم معاہدے نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا یورپی یونین سے کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت ہمیں کوئی مراعات ملتی ہیں ہماری برآمدات کو، تو معاہدہ اگر یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ملک میں شرافت کے کچھ معیار قائم کیے جائیں، بنیادی حقوق کے معیار قائم کیے جائیں، اور اگر وہ معیار قائم نہیں ہوتے تو وہ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب ہم سے کوئی مکالمہ کرے گا تو ہم حقیقت کا اظہار کریں گے، ہم شہیدوں کا ذکر کریں گے، جو لوگ زخمی کیے گئے، جن کے ہسپتالوں سے ریکارڈ غائب کیے گئے، جو اغوا کیے گئے، جو گمشدہ ہیں، ہم بالکل ان کا ذکر کریں گے۔ نہیں، ایک تو حکومتوں کے ساتھ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے، آئی ایم ایف تو پیورلی ایک فائنینشل آرگن ہے اور پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو کیا ڈوزیئر دینے کا مقصد اس ایگریمنٹ کو ختم کروانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ دیکھیں، وہ یہ تقاضا اگر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی کیا صورتحال ہے، یہ آج دنیا کے ہر مالیاتی ادارے کے یہ منشور میں یہ بات شامل ہے کہ کیا اس ملک میں رول آف لا ہے، آئین پہ عمل ہوتا ہے، عدالتیں مغلوب ہیں یا آزاد ہیں۔ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کے حوالے سے دنیا سوال کرتی ہے، اور جائز ہیں یہ سوال، کیونکہ ان سوالوں کے بغیر اور دنیا کا یہ جانے بغیر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جیسے ملکوں میں فسطائیت کھلے عام دندناتی پھرتی ہے۔ لہٰذا ہم بالکل بات کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان کے پاس اور پاکستان کی عوام کے پاس اب کیا راستہ ہے؟ آپ اگر لڑنا چاہتے ہیں فسطائیت سے تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، آپ آواز بلند کرتے ہیں آپ پر مقدمے بن جاتے ہیں، آپ عدالت کی جانب جانا چاہتے ہیں تو عدالت پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججوں کو دربدر کر دیا جاتا ہے۔ تمام آئینی قانونی راستے، الیکشن آپ لڑتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، آپ کا ووٹ سلب ہو جاتا ہے، عوام کی آواز چھین لی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیے، یا تو آپ جبر اور فسطائیت کو مان لیں، اس کے غلام بن جائیں، خاموش ہو جائیں، یا آپ ہر وہ کام کریں جو جبر اور فسطائیت کے خلاف آپ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم ہر وہ کام کریں گے اور کوئی معذرت ہم پیش نہیں کریں گے۔ ہم جبر اور فسطائیت کو آشکارا کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، دنیا کو بتائیں گے، پاکستانیوں کو بتائیں گے، پاکستان کے ہر مقتدر شخص کو بتائیں گے، وہ کوئی بھی ہو خط لکھیں گے اور ہم کہیں گے خدا را یہ نہ کرو۔ قصوروار وہ ہیں جو جبر اور فسطائیت برپا کیے ہوئے ہیں، قصوروار وہ نہیں ہیں جو جبر اور فسطائیت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہ کرو۔ نہیں، یعنی اگر وہ آئی ایم ایف آپ کے ڈوزیئرز، آپ کے خطوط کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ وہ پیکج ختم کر دے یا یورپین یونین جی ایس پی پلس ختم کر دے، وہ پھر ٹھیک ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں جبر اور فسطائیت ختم ہو، پاکستان کی ریاست جا کے بتائے اور ثابت کرے آئی ایم ایف کے سامنے اور یورپین یونین کے سامنے کہ ہم جبر اور فسطائیت نہیں کر رہے پاکستان میں، پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں۔ اصل سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے۔ آپ دائی مت بنیے، کور اپ کا حصہ مت بنیے فسطائیت کی۔ آپ فسطائیت کے خلاف بات کیجئے، فسطائیت کو ظاہر کرنے والوں کے خلاف بات مت کیجئے۔ اگر پاکستان کا جی ایس پی پلس ختم ہوتا ہے یا کوئی مالیاتی ادارہ ہمارے ساتھ معاہدہ ختم کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے بات کی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس ملک میں واقعتاً جبر ہے، اس ملک میں واقعتاً عدالتوں پر حملہ ہے، عدالتوں کو مغلوب کر دیا گیا ہے، اس ملک میں واقعتاً نہتے شہریوں پہ گولیاں چلتی ہیں۔ یہ ہوگی وجہ۔ اس کام کو روکیے، اس کام کو روکنے کے عمل میں ہمارا ساتھ دیجیے۔